الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کی وجہ سے، جن کا ہم ساری زندگی چاہ کر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ہزار زندگیاں مل جائیں، 1000 سال کی ایک زندگی ہو اور 1000 زندگیاں ہی سجدے میں گزار دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا، ان کرامتوں کا، ان فضل کا کبھی زندگی میں شکریہ نہیں ادا کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر برسائی ہیں۔ آج الحمدللہ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار موقع دیا قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو صرف اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ ہمارے اس عمل کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، اگر کوئی بھول چوک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ بھائیوں کا اور جو اوپر میری بہنیں اور میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس موقع کے اوپر میں اپنے والدین کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے الحمدللہ بچپن سے ہی میری تربیت ایسی کی کہ میرے اندر قرآن کے شوق اور ذوق کو ڈالا۔ لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آپ جیسا پڑھنا ہے یا ہمیں آپ جیسا بننا ہے، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ فقط اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ میرے والد صاحب جب مجھے بچپن میں ٹیوشن پڑھانے یا کہیں پہ چھوڑنے جاتے تھے تو راستے میں قرآن مجید لگا دیتے تھے، تو جب میں نے حفظ شروع کیا اس سے پہلے مجھے کافی قرآن سے ایک محبت بھی ہو گئی اور قرآن سے میرا ایک انسیت ہو گئی تھی، مجھے پتہ لگ گیا تھا۔ تو میں یہ تمام لوگوں کو کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین کا خادم نکلے، دین کے اوپر رہے، دین کی خدمت کرے، دین کے اصولوں پر چلے، تو اپنے بچے کو بچپن سے ہی دین کی تربیت دیں۔ یہ آج اتنا ہجوم، اتنے لوگ، اتنی محبتیں، اتنی عقیدتیں، یہ کوئی میری دنیاوی تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کوئی میرے کاروبار کی وجہ سے نہیں ہے، آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں قرآن کی وجہ سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہچان دی ہے، عزت دی ہے، تو صرف قرآن کی وجہ سے دی ہے۔ میرا کیا کمال ہے؟ یہ مصلی رب کا، یہ مسجد رب کی، یہ قرآن رب کا، یہ گلا رب کی عطا کردہ ایک چیز ہے، میرا اس پہ کیا اختیار ہے؟ وہ رب جس کے ہاتھوں میں میری اور آپ کی جان ہے، وہ رب جس کے کن کے ہم محتاج ہیں، اس نے کن کہنا فیکون ہو جانا ہے، اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول کر لے، اس عمل کے اندر ہلکا سا بھی دکھاوا نہ ہو، یہ عمل خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، میں نے قرآن پڑھا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہوں گا جو یقیناً آپ کے اور میرے لیے مفید ہوں گی۔ رمضان کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن افسوسناک بات ہے غیر رمضان کے اندر اس سے 10 گنا کم بھی جو ہے نا وہ رش نہیں ہوتا، جمعے کے جمعے ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیوں صرف رمضان کے مسلمان بنتے جا رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے آج یہاں پہ ایک عہد کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ مسلمان بنائے جو مسلمان محمد کی شریعت پہ عمل کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہو۔ آج ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے اندر نفرتیں ہیں، ہم لوگ ہر جگہ ڈیوائیڈ ہو کے رہ گئے ہیں، ہم لوگ کے اندر صبر، تحمل، ٹالرنس ہی نہیں ہے، عدم برداشت کا شکار ہے ہم لوگ۔ ہم لوگوں نے اپنے اندر تکبر کو
ایک فخریہ ایک چیز بنا لی ہے. ہم لوگ حسد کر رہے ہیں, کینہ کر رہے ہیں, شرارت کر رہے ہیں اور اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں. وہ مومن کبھی زندگی میں جنت میں نہیں جا سکتا جس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہیں ہے. اپنے کرداروں کو بدلیں, اپنے رویوں کو بدلیں, لوگوں سے بغض رکھنا چھوڑ دیں, اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہونا چھوڑ دیں, قطع تعلق کرنا چھوڑ دیں. میرا یہ مقصد صرف اس گفتگو کا یہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ ایک عہد کر کے آئے. آج ہم یہاں پہ ایک عہد کریں کہ ہم ایک ایسے مسلمان بنیں گے جس کو دیکھ کے لوگ ایمان لیں کہ یار اگر یہ مسلمان ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پرانے دور کے لوگ تبلیغیں نہیں کرتے تھے, اپنا کردار انہوں نے ایسا مضبوط کیا ہوا تھا کہ ان کو دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے. آج ہم کاروبار میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فریب کرتے ہیں, دغا دیتے ہیں. کیا یہ نبی کے امتی ہونے والی حرکتیں ہیں؟ کیا نبی کا امتی یہ کردار والا ہوتا ہے جو کردار آج ہمارے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ کینہ رکھنا, بغض رکھنا, لا تعلقی اختیار کرنا. بڑی تکلیف کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ معاشرے میں ہر گھر میں مسئلہ ہے اور ہر گھر میں شیطانیاں ہو رہی ہیں. لا يدخل الجنت قاطع, اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واضح, رشتہ قطع کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ رشتہ قطع کرنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. فلاں نے مجھے بات کی, میں نے ٹھوکر مار دی, اس کو رشتہ توڑ دیا. کیا تم جنت کے دعوے دار ہو؟ کس منہ سے رب کا سامنا کرو گے؟ کس منہ سے رب کا سامنا کرو گے جب نبی کے فرمان کی تم نے ایسی دھجیاں اڑائی ہیں؟ آج ہم صرف منہ زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں, عمل صفر ہے, صفر. نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے, جھوٹ ہم بول رہے ہیں, کینہ ہم رکھ رہے ہیں, بغض ہم رکھ رہے ہیں, حسد ہم کر رہے ہیں, رشتے ہم توڑ رہے ہیں, بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی ہم کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ غصہ ہم کر رہے ہیں, مزاجوں میں تلخی ہیں. یہ تلخیوں کو باہر نکالیں, عہد کریں, ان تلخیوں کو نکال دیں, محبت, اتحاد, احترام کو فروغ دیں, اپنے اندر صبر لائیں. وبشر الصابرین, لوگوں پہ رحم کرو. کس منہ سے رب کی رحمت کے طلبگار ہو جب تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر نہیں رحم کرنا چاہتے؟ کس منہ سے رب سے مغفرت کے طلبگار ہو جب لوگوں کو تم معاف نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دو, اللہ تیری مخلوق کے اوپر میں نے رحم کیا ہے, تو میرے پہ رحم کر. اللہ تعالیٰ تیری مخلوق کو میں نے معاف کیا ہے, تو مجھ پہ معاف کر. کسی شیطان مردود کی باتوں میں نہ آئے. یہ ارد گرد اگر آپ کو کوئی تعلق قطع کرنے کے کوئی انکریج کرتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کی, اور گھر میں ایسے 2-3 شیطان موجود ہوتے ہیں جو آپ کو روکتے ہیں, رشتہ داروں سے آپ کے رشتے توڑواتے ہیں, ان شیطانوں کی بات میں نہ آئے, ان کی اصلاح کریں. آپ کو آپ کے بھائی سے جدا کرنے والا شیطان ہے, آپ کو آپ کے والدین سے نافرمانی کروانے والا شیطان ہے, آپ کو آپ کے دوست سے لڑوانے والا شیطان ہے. اور اللہ کی قسم, میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ قطع کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. ہم لوگ جتنا مرضی کر لیں, جو بھی کر لیں, میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. دوسری بات, سارے لوگ رزق حلال فراغ چاہتے ہیں, ہر بندہ. تو رزق حلال فراغ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے عمل کو بہتر کرو, لوگوں سے صلہ رحمی کرو, اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا شروع کرو. نیکی کر فیس بک پہ مت ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. آپ لوگوں کو شاید غلط, مجھ سمیت شاید ہمیں غلط سمجھ آ گئی ہے. ہم لوگ نیکی کر فیس بک پہ ڈال کر رہے ہیں, خدا کی قسم عمل برباد ہے, زیرو. وہ عمل برباد ہو گیا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے. نیکی اس طرح کریں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے, آپ کو بھی نہ پتا ہو, خدا کی قسم اس کا اجر ملے گا. لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں. قد افلح المؤمنون,
فلاح کس نے پائی؟ جو مومن ہے۔ کیا مومن کے اندر وہ خصلتیں ہوتی ہیں جو آج کل بالعموم ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں ہیں، مجھ میں اور آپ میں ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ تو کیا ہم مومن ہیں؟ مومن وہ ہے جس کا عمل رب کی رضا کے لیے ہے، جو ہر کام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرتا ہے۔ سرے عام ہم اپنے نبی کے فرمان کی حکم کو پامال کرتے ہیں، مسخ کرتے ہیں، اس لیے آج ہم بدحال ہیں، تنزلی کا شکار ہیں۔ یہاں پہ کئی کاروباری حضرات بیٹھے ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں کاروبار کے اندر ایک چیز سیکھی ہے، صرف ایک چیز، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو درست کر لو۔ اپنا درجن 13 کر دو، اپنا کلو 1100 گرام کا کر دو، تم لوگ کامیاب ہو۔ نیتوں کا آپریشن کرو، یہاں سے نکلنے کے بعد ہی آج نیتوں کا آپریشن کرو۔ صرف ہم رمضان کے مسلمان نہیں، صرف رمضان کے اندر ہم نے مسجدوں کا رخ نہیں کرنا، عام نمازوں میں مسجدوں میں جائیں، اپنے بچوں کو دین کی تربیت دیں۔ خدا کی قسم بچوں کو صرف دنیا ہی دنیا دے دو گے، یہی بچہ تمہیں اولڈ ایج ہوم میں پھینکائے گا۔ یہ میری بات لکھ لو، اولڈ ایج ہوم میں جا کے جائزہ لو۔ میں جاتا ہوں اولڈ ایج ہوم میں بھی، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، فوجی، افسر سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسجد کا مولوی نہیں وہاں ملے گا آپ کو، کیونکہ اس کے بچے کو دین کا فہم ہے، دین کی تربیت ہے، اس کے بچے کو پتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اور میں نے دنیا پھری، اللہ کی قسم بہت بہت بڑا امیر آدمی ہر قسم کا نظر آیا، کئی عیبوں والا نظر آیا، والدین کا نافرمان نہیں نظر آیا، آج تک نہیں نظر آیا۔ والدین کا نافرمان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسے شخص ہیں جن کے اندر کوئی ہنر نہیں، جن میں کوئی قابلیت نہیں، والدین کے فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ نے عروج اتنا دیا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں ان پہ۔ میرے بھائیوں لوٹ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی قسم رسوائی رسوائی ہے، دین کے بغیر رسوائی رسوائی ہے۔ یہ عزتیں، یہ رونقیں، یہ برکتیں، یہ صرف دین کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مخلوق کے آگے مت ذلیل ہو، اللہ کو دل سے پکارو، دل سے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر یقین کامل رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی کا نسخہ دے دیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو عروج دیا ہے۔ آج مسلمان کیوں زوال پذیر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ تمام تر دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، ہر چیز سے اگر ایگزٹ چاہتے ہیں، ہر چیز سے اگر راستہ چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ تم تقوی اختیار کر لو، تمہارے لیے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مشکل سے نکال دے گا، ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ اور رزق کا کیا کلیہ؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بے شمار رزق ہے کن لوگوں کے لیے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بے شمار توکل کیا۔ آج ہم میں تقوی کا بھی فقدان ہے، توکل کا بھی فقدان ہے۔ تقوی کس طرح فقدان ہے؟ اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمیں رب کا خوف ہو، تقوی اس کو کہتے ہیں رب کا خوف ہو، تو ہماری تنہائیاں پکیزہ ہوں، لوگوں سے رویے ہمارے درست ہوں، ہمارے اندر فرعونیت ختم ہو۔ ہم لوگ وہ لوگ بنتے جا رہے ہیں جن پہ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ فرعون پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب اس لیے نازل نہیں کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ فرعون پہ تکبر کی وجہ سے عذاب آیا، جس تکبر کا آج ہم سب شکار ہیں، اور ہم پھر گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی نہیں دے رہا۔ کس طرح دے رزق میں فراوانی؟ رازق کون ہے؟ کون ہے رازق؟ اونچی بولے، کون ہے رازق؟ جب رازق اللہ دینے والا، اللہ عطا کرنے والا، تو اس کی نافرمانی کر کے تم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو؟ اللہ کی قسم عہد کر لو، نیت کر لو، ناکام ہو گئے میں ذمہ دار، میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا۔ آج قرآن کے اصولوں پہ چلنا شروع کر دو، آج نبی کے فرمان اپنا لو،
بڑے تعجب ہوتا ہے مجھے، دکانداروں پہ لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا. او بھائی نبی کی سنت ہے، خریدا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے، یہ بہتر عمل ہے، تو تم نے سر عام توہین نہیں کی ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. دین اسلام قول کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آخری بات کروں گا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، ولئن کفرتم اگر کفر کیا تو عذاب شدید ہے. اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ نہیں ہے حاجی صاحب کیسا کاروبار ہے بہترین الحمدللہ، نہیں، شکر ہے عمل کا. دولت دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اولاد دی ہے اس کو عالم بناؤ، اس کو اللہ تعالیٰ کا دین پڑھاؤ. گاڑی دی ہے اور تم بہانے لگاتے ہو کہ مسجد بڑی دور ہے اور اپنے 2000 کی ایک انکم کے لیے تم گاڑی نکال کے شہروں باہر بھی چلے جاتے ہو. یہ اللہ کی قسم نعمتوں کا کفر ہے، اور اس رب کی نعمتوں کا کفر ہے جس رب نے تمہیں وہ نعمتیں عطا کی، اور وہ رب قادر ہے یہ نعمتیں تمہیں چھیننے پہ. والدین دی ہیں ان کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے جنت کماؤ، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرو. ہر نعمت کا شکر عمل سے ادا کریں. اور اللہ کی قسم جو بندہ شکر نہیں ادا کرتا، اسلام کے اندر ناشکری کا تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ شکر ہے یا کفر ہے. شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرتا ہے، کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سے تمام تر پریشانیوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے. ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، دماغی سکون عطا فرمائے. اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ تمام احباب کا جو بہت زیادہ ریگولر تسلسل کے ساتھ اس مرکز میں آئے اور اس مرکز کو آباد کیا. آپ لوگ یقیناً مبارک کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری محبتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری محبتوں کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اور ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے. باقی کچھ باتیں ہیں انتظامیہ کے حوالے سے. ایک بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. ہمارے یہاں پہ مختلف شعبوں کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں. اگر مجھ سے، میری ٹیم سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے اور میں خود بذات خود آپ سے معافی چاہتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے گا. ہمارا مقصد کسی کی نہ دل آزاری کرنا تھا، نہ ہمارا مقصد کسی کو ناراض کرنا تھا. ہمارا مقصد آپ کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنا تھا، اس مسجد کو بہتر سے بہتر بنانا تھا، اس پورے ایونٹ کو اچھی طرح جو ہے وہ آرگنائز کرنا تھا. اگر اس پورے عمل کے اندر کسی بھائی کو بھی کوئی بھی دکھ پہنچا ہو ہماری ٹیم کی وجہ سے تو میں اس کے لیے آپ سب سے معذرت کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی تمام تر بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے. اللہ تعالیٰ حاجی یعقوب، حاجی یونس، حاجی یوسف علیہ السلام، حاجی یوسف صاحب کو جو ہے رحمہ اللہ کو جو ہے وہ ان کی مغفرت کرے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. حافظ محسن جوید صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب اسی سال انتقال کر گئے. پچھلے سال وہ ہمارے بڑے ریگولر ایک نمازی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے تمام تر بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ میرے دادا دادی، نانا نانی سب کی مغفرت کرے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے بھی یہاں پہ احباب ہیں ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دے. ہم سب کے جو ہیں کوئی جو بزرگ ہیں جو چلے جا چکے ہیں اس دنیا سے ان کی مغفرت کرے. اسامہ بھائی ہیں، ان کے والد آفتاب صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. باقی تمام تر ٹیم جنہوں نے اس میں میرا ساتھ دیا، چاہے وہ میڈیا ٹیم ہو، ڈاکٹر صلاح الدین جو میرے پیچھے باقاعدگی سے کھڑے ہوتے تھے اور ماشاءاللہ پورا رمضان انہوں نے میرا قرآن سنا.
عمر بھائی جنہوں نے یہ پورا ساؤنڈ کا ایک انتظامات کو دیکھا، ساجد وکیل صاحب جو میڈیا کو دیکھتے رہے، ان کی ٹیم، حمزہ بھائی، ایک دو اور لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میری ٹیم جو ہر روز میرے ساتھ آتی رہی، اسامہ بھائی، محسن بھائی، یہاں پہ قاسم باجوہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، اس کے بعد اس مرکز کے اندر جنہوں نے بہت زیادہ خدمت کی نمازیوں کی، فہد بھائی ہو گئے، عادل بھائی ہو گئے، حمزہ بھائی ہو گئے، اور جس کا میں نام نہ لے سکوں، میرے قاری صاحب ماشاءاللہ جو میرے ساتھ رہے 24 گھنٹے، جنہوں نے میرا قرآن سنا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کے اوپر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے اندر کسی پریشانی کا، کسی بیماری کا، کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال فراغ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس میں اللہ تعالیٰ اس مرکز کے اندر تمام لوگوں کو رزق حلال فراغ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو ہم سمیت ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرما، ہمارے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور خصوصی دعائیں میں یہ سمجھتا ہوں زندگی کے اندر جو بھی کامیابیاں ملی ہیں یقیناً والدین کی دعاؤں سے ملی ہے، اور میری والدہ جنہوں نے میری ہر منزل کو بہت زیادہ آسان کیا، جن کی دعا کے بغیر آج بھی میں تراویح پہ بھی نہیں آتا، نہ زندگی کے اندر کوئی امتحان دیا ہے، نہ زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا اہم قدم اٹھایا، یہاں تک کہ کاروبار کے اندر بھی اگر مجھے کوئی سودا خریدنا ہوتا ہے تو میں بے شک وہ کاروباری نہیں ہے لیکن پھر بھی ان سے دعا کروا کے ان کی اجازت سے جو ہے وہ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری والدہ پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرما، ان کو صحت تندرستی عطا فرما، میری تمام تر خالوں کے اوپر رحم عطا فرما، میرے چچا چچی، میرے دادا دادی، میرے تایا تائی، میرے ماموں، تینوں ماموں بالخصوص علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ہشام الہی ظہیر، علامہ محسن الہی ظہیر، ان تینوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کو دین کے لیے چن لے، ان کو دین کے اوپر قائم و دائم رکھ، ان کو دین کا ان سے بہترین کام لے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر، ہر فتنے، ہر حسد، ہر بغض سے محفوظ رکھ۔ باقی اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو عبداللہ بن سبیل، احمد بن حنبل، حازم بن حنبل کو امام کعبہ بنا، بہترین محدث بنا، اور ان کو دین کے لیے چن لے، ان کو دین کے لیے میں نے صرف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو امام کعبہ بنا، یہ میری دعا ہے، آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں پھر آخر میں یہ بات کہوں گا، ہم معذرت خواہیں اگر ہماری طرف سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے کسی کی، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے سال آپ کی بہتر خدمت کر سکیں، آپ کو بہتر فیسیلیٹیز مزید مہیا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔